بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آیت نمبر 15 ہے اور سبق نمبر 59 ہے۔ اس آیت کے اندر جو اس سے پہلے آیت کا ٹکڑا آخر میں رہ چکا تھا، انما نحن مستہزئون، گزشتہ سبق نمبر 58 کے آخر میں، کہ منافقین جب اپنے رؤساء یعنی بڑوں سے ملتے ہیں، علماء سوء اور مشرک کافروں سے، تو ان سے جا کر یہ بات کہتے ہیں انا معکم، کہ ہم عقیدے میں اور دین میں تمہارے ساتھ ہے۔ تو معیت سے مراد معیت فی الدین والعقیدہ مراد ہے۔ تو وہ پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس ہے تو ان نبی اور صحابہ کے پاس آپ کیوں چلے گئے، وہاں نہ جائیں، آپ کو یہ گمراہ کر دیں گے، آپ کا عقیدہ خراب کر دیں گے۔ تو آگے سے پھر سوال کا جواب دیتے ہیں انما نحن مستہزئون، کہ بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کے لیے گئے تھے، گپ شپ کے لیے، اور ان کے ساتھ ہم حقیقت میں نہیں ہیں۔ مستہزئون کا لفظ جو ہے یہ حزء سے مشتق ہے، حاذا حمزہ کے ساتھ حزء۔ حزء کا معنی ہے خفت اور حرکت، یعنی سریع الحرکت، تیز حرکت کو ہلکا سمجھ، کسی چیز کو حزء کہتے ہیں ہلکا ہونا، یعنی جلدی قتل کرنے کو بھی حزء کہتے ہیں اور جلدی مر جانے کو بھی حزء کہتے ہیں۔ جو کام بھی جلدی میں کیا جائے وہاں لفظ حزء استعمال ہوتا ہے۔ تو مستہزئون کا معنی ہے کہ ہم ان کی بات کو یا ان کے عمل کو، عقیدے کو ہلکا اور حقیر سمجھتے تھے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ ہنستا ہے تو مذاق کرتا ہے تو اس کی بات کو ہلکا سمجھتا ہے، یعنی اس کی نہ عمل کو نہ بات کو کوئی وقت اور توجہ نہ دینا، اس کو استہزاء اور مذاق کہا جاتا ہے۔ لفظ سخریہ جو ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے مذاق اور استعمال کے اندر، لیکن فرق ہے۔ سخریہ فی الاشخاص میں ہوتا ہے کسی خاص شخص کے ساتھ ہنسنا، مرد یا عورت کے ساتھ ہو، جیسے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، تو سخریہ خاص ہے۔ اور حزء جو ہے استہزاء جو یہ عام ہے، کسی کی بات میں کسی کے ساتھ ہنسنا، اس کے افعال یعنی عمل میں اس کے ساتھ ہنسنا، یا کسی شخص کی ذات کے ساتھ ہنسنا، یہ عام ہے، سب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو انما نحن مستہزئون میں یعنی ان کے قول، عمل، فعل اور اشخاص کے ساتھ استہزاء اور مذاق، ان کی باتوں کو یا ان کے عمل کو ہلکا سمجھنا، اس کو حزء کہا جاتا ہے۔ یہ کس طرح مذاق کرتے تھے؟ تو یہ سورہ توبہ کے اندر ہے انما كنا نخوض ونلعب، کہ ہم ویسے گپ شپ لگا رہے اور کھیلتے تھے۔ تو اللہ نے پھر ان پر رد کیا ہے کہ قل اباللہ ورسولہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، کہ تم اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ چونکہ ایمان والوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق کرنا یہ تو انسان کا کافر ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ انما نحن مستہزئون استہزاء بمعنی نکذبون، کہ ہم ان کی تکذیب کرتے تھے، ہم ان کی بات مانتے نہیں تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرے گا۔ تو استہزاء کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف بھی کی گئی ہے۔ لفظ اللہ مبتدا ہے، یستہزئ بہم اس کی خبر ہے، اور اس میں تاکید ہے کہ اللہ بھی ان کے ساتھ مذاق کرے گا، اور یقینی بات ہے۔ اور یستہزئ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اس میں تجدد اور حدوث ہے۔ معنی یہ ہے کہ ایک وقت فعل کے اندر دوام، جریان کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ مذاق اور استہزاء کرتا رہے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ استہزاء یعنی استہزاء کی نسبت اور مکر اور خداع دھوکہ، یہ تین الفاظ، مکر معنی دھوکہ، ہیلے کرنا، خداع معنی دھوکہ دینا، استہزاء معنی مذاق کرنا، ان کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی گئی ہے۔ اور ان میں جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ مذاق کرتا ہے یا اللہ دھوکہ دیتا ہے، بلا تشبیہ، انسانوں کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جائے گی جیسے ہمارا دھوکہ یا استہزاء اور مذاق ہے، اور تمثیل اس کی مثال بھی بیان نہیں کی جائے گی، صرف معنی حقیقی پیش کیا جائے گا لیکن اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، کیفیت میں بحث نہیں کریں گے، یہ متشابہات میں سے ہے۔ تو اللہ یسخر بہم، معنی اللہ یستہزئ بہم، اللہ یسخر بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا۔ مفسر لکھتا ہے للنقمت، سزا دینے کے لیے۔ ابن جریر رحمہ اللہ لکھتا ہے اللہ ان کو مذاق کی سزا دیتا ہے۔ بعد نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کو مذاق کی سزا دے گا، لیکن یہ تعویل ہے اور یہ اس کا اصل ترجمہ نہیں ہے، اور تعویل بلا ضرورت ہے، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو سورہ حدید کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ ان کے ساتھ کیسا مذاق کرے گا۔ تو جب منافقین جہنم مر جائیں گے اور اس کے بعد پولیس رات کے پل پر جائیں گے، اندھیرا ہوگا، تو یہ مومنین سے کہیں گے قیلن
ہماری طرف دیکھو نقتبس من نورکم کہ ہم تم سے روشنی حاصل کریں گے تاکہ ہمیں بھی روشنی دے دو. تو کہا جائے گا قیل انظروا فرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا کہ پیچھے چلے جاؤ اور پیچھے جا کر ایک روشنی حاصل کرو. تو جب پیچھے آئیں گے تو درمیان میں ایک دیوار لگ جائے گی اور یہ وہاں پھنس کر نیچے گر جائیں گے. اسی طرح سورہ مطففین کی آیت نمبر کے اندر بھی ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ کہ مومن لوگ جو ہے وہ کافروں کے ساتھ قیامت میں ہنسیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو استہزاء ہے یہ مراد ہے. یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو آمنا کہتے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے لیکن پھر بھی اللہ ان پر اسلامی احکام جاری کرتا ہے اور ان کو مومنین رکھا ہوا ہے. تو یہ گویا کہ ایک قسم کی استہزاء ہے اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ لفظ مدہ یمد مجرد سے بمعنی زیادت کے یزیدہم اللہ زیادہ کرے گا ان کے لیے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. اور مدہ یمد کے صلے میں جب لام آ جائے یمد لہم تو پھر مہلت کے معنی میں آتا ہے. یمد لہم معنی یمہل لہم. اور باب مزید سے امدہ یمد امداد تو اس کے معنی میں بھی مہلت و امددناہم یا زیادتی کے معنی میں بھی اور مہلت کے معنی میں بھی. تو یمد جب بغیر لام کے اور مجرد ہو تو یہ یزید کے معنی میں ہے. ترجمہ کیا جائے گا وَيَزِيدُهُمْ اللہ زیادہ کرے گا ہم ان کے لیے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. معتزلہ کا ترجمہ یہ ہے کہ یمد بمعنی یزید کے ترجمہ ویمہل کے ترجمہ کرتے ہیں مہلت دے گا کیونکہ زیادت فی الطغیان یعنی سرکشی کے اندر زیادہ کرنا یہ تو برا کام ہے اور برے فعل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست نہیں ہے. یہ معتزلہ کا مسلک ہے. تو وہ یمد بمعنی یزید کا ترجمہ کرتے ہیں. اس لیے یہاں یمد یزید کے یمد یمہل کے معنی میں نہیں لیا جائے گا یہ اعتزال والا ترجمہ یعنی معتزلہ کا ترجمہ مہلت دینا بلکہ یمد یزید کے معنی میں ہوگا جو اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا درست ہے. تو معنی ہوگا اللہ زیادہ کرتا ہے ان کے لیے فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. طغیان کا لفظ جو ہے لغت میں طغیان کہتے ہیں کسی چیز کا مقدار سے زیادہ ہو جانا. جیسے کہ سورہ کے اندر ہے انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریہ کہ جب پانی مقدار سے بڑھ گیا تو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں بٹھا دیا. تو زیادت عن المقدار کے معنی میں. اصطلاح شریعت کے اندر طغیان کا معنی ہے حدود شرعیہ سے تجاوز کرنا عقیدے میں عمل میں عقیدتاً و عملاً و کیفیتاً و عیناً و کماً یعنی عقیدے میں جو شریعت نے عقیدہ بیان کیا اس میں ان حدود سے تجاوز کرنا اور شریعت نے جو اعمال بتایا اس میں تجاوز کرنا. عیناً معنی شریعت نے جو وقت بتایا تو وقت کے اندر کمی زیادتی کرنا. وقت عام ہے تو خاص کرنا خاص ہے تو عام کرنا. اور اس طرح کیفیات نماز کی اذکار کی دعاؤں کی جو کیفیت ہے جو پیغمبر نے طریقے بتائے ان کے اندر کمی اور زیادتی کرنا یا کمن مقدار میں نماز کے دعاؤں کے ذکر اذکار کے مقدار کے اندر جو ہے کمی زیادتی کرنا ان سب کو لفظ طغیان شامل ہے. گوئے کہ عقیدے میں زیادتی کو ہم شرک کہیں گے یہ شرکیات ہوگی اور عمل کے اندر جو زیادتی کرے گا تو اس کو بدعات کہیں گے. مقدار کے اندر زیادتی کرے گا یہ بھی بدعات میں. کیفیت یا وقت میں کمی اور زیادتی کرے گا تو یہ بھی بدعت ہوگی. گوئے کہ لفظ طغیان کفر شرک بدعات رسم رواج سب کو شامل ہے. یہ ایک جامع لفظ ہے اور یہ صفت منافق ہے کہ منافق کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے کفر شرک بدعات رسم رواج. تو معنی ہوگا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ کرے گا فی طغیانہم ان کی سرکشی میں. سرکشی سے مراد یہ کہ اللہ ان کا کفر اور ان کا شرک زیادہ کیونکہ جب بھی قرآن کا ایک حکم آتا ہے تو اس سے انکار کرتے ہیں تو کفر بڑھتا ہے شرک بڑھتی ہے. پھر دوسرا حکم تیسرا حکم 10 احکام سے انکار ہے تو یہ کفر ہے لیکن 10 کے بعد جب 20 آ گئے تو کفر اور طغیان بڑھ گیا. یا مہون یہ حیران پریشان ہے. عمہن کا معنی ہے دل کا اندھا ہونا اور عمیٌ کا معنی عین میم یا اس کو آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں. العمی فی البصر والعمو فی البصیرت معنی فی القلب اور عین میم ہا جو ہے یہ دل کے اندھے کو کہتے ہیں. تو یہ سوال ہے جواب ہے سوال مقدر کا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اسباب طغیان کو اللہ بڑھاتا ہے معنی منافق کو اللہ مال دیتا ہے اولاد دیتا ہے اور مطلب یہ ترقی دیتا ہے تو اس سے تو خوشی آنی چاہیے. انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو مال دولت زیادہ ہو کوٹھیاں گاڑیاں ہو. تو جواب دیا کہ نہیں یا مہون باوجود مال کے یہ حیران پریشان ہے غمگین ہے. ان کی زندگی تنگ اور پریشان گزرتی ہے سکون نہیں ہے کیونکہ اللہ کے دین سے ہی دور ہے.